یہ غصہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اکثر انسان کا نقصان غصے کے سبب ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے لوگ انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحیم و کریم ہیں اور آپ کے صحابہ آپ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے اور تیز مزاج کے ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے سارے بھاگ جاتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو غصہ نہیں زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں نبی صاحب نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے، تو بتایا گیا جی کہ جس میں طاقت زیادہ ہو. تو نبی صاحب نے فرمایا نہیں، بلکہ جو بندہ اپنے غصے پہ قابو پا لے وہ پہلوان ہوتا ہے. آپ ذرا غور کرنا، غصہ عام طور پر کمزوری کی علامت ہوتا ہے. لہذا صحت مند بننے کی بجائے بیمار کو غصہ جلدی آتا ہے. مرد کی نسبت عورت کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. تو غصہ کمزوری کی علامت ہے. بوڑھوں کو جوانوں کی نسبت غصہ زیادہ آتا ہے. ہم نے تو بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ ہوا کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ غصہ کمزوری کی علامت ہے. اس لیے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ کم آئے، اور آئے بھی تو جلدی رخصت ہو جائے. آج غصے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بن جاتا ہے. گھروں کے اندر پریشانیاں، میاں بیوی کے مسئلے، یہ سارے کے سارے غصے کی وجہ سے. غصے میں خاوند مہینہ مہینہ بیوی سے نہیں بولتا، کہیں بیوی ایک ایک مہینہ خاوند سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی. تو غصہ دونوں طرف سے برا ہے، چاہے خاوند کی طرف سے ہو چاہے بیوی کی طرف سے ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر دوسرے کی غلطی بھی ہو تو اس کو معاف کر دیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. تو دیکھو کتنا بڑا اجر ملا اس کے اوپر کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے. اور غصہ انسان نکال بھی لے تو وقتی طور پہ تو انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر ساری عمر وہ انسان کو پچھتاوا رہتا ہے. چنانچہ ایک صاحب آفیسر تھے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین میں جانا تھا، تو میں نے ایک کلی کو سامان دیا اور کہا کہ مجھے ٹرین کے فلاں ڈبے میں پہنچا دو. رش کافی تھا. جب ٹرین آئی تو رکنے کا ٹائم تھوڑا تھا. میں تو اپنی جگہ پر پہنچ گیا، لیکن وہ کلی سامان لے کر نہیں پہنچا. حتیٰ کہ ٹرین کی وسل بھی بج گئی، دروازے بھی بند ہو گئے. جب دروازہ بند ہونے لگا تو میں اتر گیا کہ میرا تو سامان ابھی نہیں آیا. اب میرے سامنے ٹرین جا رہی ہے، میری ٹکٹ بھی ضائع ہو گئی، میری ٹرین بھی چھوٹ گئی. مجھے غصہ تو بڑا آیا، مگر میں نے سوچا کہ دیکھو پلیٹ فارم پہ اتنا رش ہے کہ ایک بندے کو پیدل چلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور کلی نے تو سر پہ میرا بیگ اٹھایا ہوا تھا، تو لوگوں نے راستہ نہیں دیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد جب رش ذرا کم ہوا تو وہ کلی مجھے نظر آیا. پسینے چھوٹے ہوئے تھے، پریشان تھا. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ صاحب میری غلطی نہیں، رش اتنا تھا کہ مجھے کسی نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. میں چیختا رہا کہ مجھے راستہ دو راستہ دو، کسی نے راستہ نہیں دیا. میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، میں کل اسی وقت اس ٹرین پہ پھر چلا جاؤں گا. اس کا دل پرسکون ہو گیا. مجھے کہنے لگا کہ اچھا صاحب میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی تک پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ میں واپس آ گیا اور میں نے ایک اور دن وہیں رہنے کا پروگرام بنا لیا. اگلا دن جب ہوا میں وقت سے پہلے پہنچا کہ پھر دیر نہ ہو.
تو کہتے ہیں کہ ابھی گھنٹہ رہتا تھا ٹرین کے ٹائم میں. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی کل والا کلی میرے انتظار میں کھڑا ہوا تھا. مجھے دیکھا، اس نے سامان میرے ہاتھوں سے لے لیا اور اٹھا کر سامان اس نے پلیٹ فارم تک پہنچایا. اور پھر میں نے اسے پیسے دینے چاہے تو اس نے پیسے بھی نہیں لیے. نہیں صاحب، میری وجہ سے آپ کی ٹرین میں کل ڈیلے ہو گئی تو مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس آپ کا دل میری طرف سے خوش ہو جائے. وہ افسر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ٹرین یعنی چلنے کا وقت آیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اپنی زندگی میں اتنی محبت سے کسی رشتہ دار کو بھی الوداع کرتے نہیں دیکھا جس محبت سے مجھے اس کلی نے الوداع کیا. کیا کہ وہ کلی سمجھتا تھا کہ اگر یہ کل غصہ کرتے تو جائز تھا. میں نے غصے کو برداشت کیا، وہ غصے کی تکلیف تو ختم ہو گئی. آج بھی جب اس کلی کا چہرہ سامنے آتا ہے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر مجھے راحت ہوتی ہے کہ اس نے مجھے کتنی محبت سے رخصت کیا. گھروں کے اندر میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے سے کام نہ لیا کریں. کئی دفعہ ماں بچوں پہ بے جا غصہ کرتی ہے، کئی دفعہ خاوند بیوی پہ بے جا غصہ کرتا ہے، کئی جگہ ساس صاحبہ غصہ کرتی ہیں. ہمارے اکابر نے کہا کہ جس کا غصہ کنٹرول نہ ہوتا ہو وہ اس بات کو سوچے کہ قیامت کے دن ایک پروردگار ہوگا جو جس پر چاہے گا خوشی کا اظہار کرے گا اور جس پر چاہے گا غصے کا اظہار کرے گا. اگر میں نے دنیا میں لوگوں پر غصہ کیا تو میں نے اس کو حساب دینا ہوگا، تو پروردگار میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے پر غصہ کر سکتا ہو مگر وہ اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ غلطی پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا. جب فوت ہوا اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. تو اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ کوئی بندہ غلطی کر بیٹھا، اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو لوگ معافی نہیں کرتے. سنیے حدیث مبارکہ اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگنے کے لیے آئے اور یہ بندہ کہے کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا، نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ کہنے والا جو دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھے اپنی شکل مت دکھائے. یہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا، میں قیامت کے دن اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو اگر کوئی معافی مانگے تو جلدی معاف کر دیا کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں جلدی معاف کروں گی، اس کے بدلے اللہ مجھے جلدی معاف کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کے درمیان اگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجش بھی ہوتی تھی تو وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ دین کے لیے ہوتی تھی، وہ اللہ کے لیے ہوتی تھی. جیسے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بچہ سبق بالکل نہیں یاد کرتا تھا، اسے 2 جوتیاں لگائیں، وہ کہنے لگا اللہ کے لیے معاف کر دیں. تو حضرت نے فرمایا تمہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. یعنی ان کا غصہ کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، اپنے لیے نہیں ہوتا تھا. تو غصہ انسان قابو کرے تو یہ انسان اللہ کی نظر میں پہلوان ہے. آج ہم غصے کو معاف کر دیں گے، کل قیامت کے دن ہمیں معاف فرما دیا جائے گا.